سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ جب ایک اللہ کی بات آئی، توحید کی بات آئی، تو کافر مشرک دل ملا اٹھے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام ایک ہی ہستی چلائے، ایک ہی اللہ سارے کاموں کو سر انجام دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے بتوں کی نفی، ان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ پوری کائنات کا نظام ایک اللہ چلا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے دلائل کے طور پر یہ تقریباً 8 امور ذکر کیے، جن میں آسمانی چیزیں بھی ہیں، زمینی چیزیں بھی ہیں، خشکی کی چیزیں بھی ہیں، سمندروں کی چیزیں بھی ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ پوری کائنات کا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے نظام کے اندر بھی 2 با اختیار لوگ ہوں تو اس کا نظام صحیح چل نہیں سکتا، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ ایک وہی ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے بنانے میں، اس کی بناوٹ کے اندر ہی دیکھ لو، آسمانوں کو کیسے بنایا۔ اللہ پاک دعوت دیتے ہیں کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھو، فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو کہیں کوئی کمی نظر آ گئی، پھر دوبارہ دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر اٹھا کے دیکھو، کہیں نظر آ رہا ہے کہیں کوئی رنگ خراب ہوا ہو، کہیں کوئی پھٹن ہو، کہیں ٹوٹا ہوا ہو۔ ان آسمانوں کا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے اس طرح کھڑے رہنا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ پھر فرمایا زمین کو دیکھو اللہ پاک نے کیسی بنائی، کیسی وسعت ہے اس کی۔ بظاہر ایک چھوٹا سا سیارہ ہے،
اگر اس کو فلکیات میں لے کے جائے تو کہکشاں کے اندر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، اور اس زمین میں بھی 29% جگہ ہے جہاں پہ خشکی ہے اور 71% پانی پانی ہے، لیکن یہ 29% جگہ بھی اتنی وسیع ہے کہ بعض ملکوں کا سفر کریں تو کئی گھنٹے جہاز اڑتا رہتا ہے، وہ ملک ختم نہیں ہوتا۔ اس چھوٹی سی زمین کو بھی اللہ نے اتنی وسعتیں عطا کر دی، اور اس زمین میں کیسے کیسے اللہ نے مختلف مناظر بکھیر دیے، اور پوری کائنات کی اس زمین کا نظام صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے کو دیکھو۔ ابھی رات ختم ہو رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے، اب پوری کائنات زور لگا لے کہ رات ختم نہ ہو، روک سکتے ہیں اس کو؟ اور دن چلے گا، زوال ہوگا، غروب ہوگا، پوری کائنات زور لگا لے کہ دن ختم نہ ہو، روک سکیں گے اس کو؟ تو گویا پوری کائنات کا نظام صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، ورنہ تو اس میں اختلاف ہوتے، لڑائیاں ہوتی، کوئی دن کہتا، کوئی رات کہتا۔ اب راتیں بڑی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اس نظام کو کوئی روک کے دکھا دے۔ اور یہ صدیوں سے چلا ہوا نظام آج 12 اگست کو آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، ابھی 2023 ہے، آپ 1923 میں چلے جائیں، یا آپ 2123 میں چلے جائیں، آج اگر 5:31 پر طلوع آفتاب ہے تو 100 سال پہلے بھی اسی وقت پہ طلوع آفتاب تھا، 100 سال کے بعد بھی اسی وقت میں طلوع آفتاب ہوگا۔ ایسا بہترین اور پرفیکٹ نظام بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی اور بھی ساتھ ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہو جاتا، کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلہ بن جاتا۔ ہمارے بنائے ہوئے نظاموں کے اندر روزانہ آپ دیکھیں ٹرینیں کتنی لیٹ ہو گئی، جہاز کتنے لیٹ ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور رب کا بنایا ہوا نظام جس میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ معلوم ہوتا ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان کشتیوں کو دیکھو، چھوٹے جہازوں کو دیکھو، بڑے جہازوں کو دیکھو، بڑے بڑے بحری بیڑوں کو دیکھو جو سمندروں میں چلتے ہیں۔ کون چلاتا ہے ان؟ ٹنوں کے حساب سے وزن ان کا اپنا ہے، پھر ٹنوں کے حساب سے وزن ان کے اوپر لدا ہوا ہے، لیکن وہ پانی کے سینے پہ چلتے ہوئے ایک نرم سی چیز ہے پانی، اس پہ چلتے ہوئے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر وہ موو کر رہے ہیں، وہ حرکت کر رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ ان کو چلانے والا کون ہے؟ ان بحری بیڑوں کو، ان سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیوں کو، ان جہازوں کو پار لگانے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود وہ اس جہاز کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ ٹائٹینک جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جس نے بنایا تھا اس کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ اتنا پرفیکٹ اور اتنا زبردست حفاظتی جہاز ہے کہ پہلے سفر میں وہ خود شامل تھا بنانے والا، اور وہ دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ اس کو اوپر والا بھی ڈبو نہیں سکتا، یعنی اللہ بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اللہ کی شان پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا، پہلے ہی سفر میں۔ اور اب جو اگر اس کو کوئی دیکھنے کے لیے گئے ہیں، پچھلے گزشتہ دنوں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، ایک باپ بیٹا اور کچھ لوگ اور جنہوں نے
کروڑوں کے حساب سے ڈالر خرچ کیے کہ ہم نے اس کو دیکھنے جانا ہے زمین کی تہہ میں. آپ دوزوں میں بیٹھ کر گئے، وہ بھی سارے ڈوب گئے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے پار لگائے اور جس کو چاہے ڈبو دے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کشتیاں، یہ جہاز، یہ سٹیمر، یہ بڑے بڑے بحری بیڑے جو سمندروں میں چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ لفظ فرمائے بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. علماء نے لکھا ہے اس جملے سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ بحری سفر اور بحری بیڑے اور بحری بندرگاہیں یہ انسانوں کے لیے بڑی مفید ہے. جس ملک کو اللہ نصیب فرما دے اس ملک کے لیے بڑے فائدہ مند چیز ہے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ پاک نے گوادر، کراچی جیسی بہترین بندرگاہیں دی. یہ لوگوں کے نفع کے لیے چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آسمان کی طرف سے اللہ پاک نے جو پانی اتارا، اسی کو دیکھ لو. بارشیں برستی ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اتنی برساتا ہے. اب ٹنوں کے حساب سے پانی بادلوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ بادل زمین پہ نہیں گرتے. بڑے بڑے کنٹینروں میں اتنا پانی نہیں ہوتا جتنا پانی بادل اپنے اندر سمے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہوا کے اندر ایسے اڑ رہے ہیں جیسے ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک نے پانی ایسے نہیں برسا دیا، ایک ریلے کی شکل میں پانی اکٹھے ہی جیسے کوئی ٹب گرا دیتے ہیں یا کوئی ایک دم پانی کا منہ کھول دے. کیا ہوتا؟ نقصان ہو جاتے ہیں. قطرہ قطرہ آسمان کی طرف سے آ رہا ہے جس سے زمین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور پھر اسی پانی سے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد. زمین کی موت کیا ہے؟ یعنی زمین بنجر ہو گئی، خشک ہو گئی، سبزہ نہیں اگ رہا. اب پانی برسایا، پانی برسا کے زمین میں سرسبز شاداب پھل پھول پودے اگائے. اب اس زمین کو گویا مری ہوئی زمین کو زندگی کس نے دے دی؟ اللہ رب العالمین. اسی میں اشارہ اس بات کی طرف جو مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی بنجر اور ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فرمایا کہ وہ اللہ ہے، یہ زمین کو سارے نظام کو چلانے والا. اب ایک بیج ہم زمین کے اندر بو دیتے ہیں، اس زمین کو سینہ چیر کر باہر کون نکالتا ہے؟ اس کو ایک ننھی سی کومپل ہے، اس میں اتنی پاور طاقت کس نے رکھ دی کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جاتی. بیج کسان نے پھینک دیا، پتہ نہیں الٹا گیا کہ سیدھا گیا، کس سائڈ پہ گرا، لیکن ہمیشہ جڑ نیچے کو جائے گی، کومپل اوپر کو آئے گی. یہ اس کو سیدھا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ رب العالمین. فرمایا اسی نے زمین کو اس کی موت کے بعد حیات دی، زندگی دی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین میں اس نے ہر قسم کے جانور بکھیر دیے. دابہ کہتے ہیں اس کو جو زمین پہ چلنے والا، ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلے. اب زمین پہ چلنے والے منہم من یمشی علی بطنی، کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں. منہم من یمشی علی اربع، کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں. یہ سب چلنے والے جانور کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک سب کو بکھیرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کو ان کی خوراک، ان کی مناسب چیزیں پہنچانے والا بھی اللہ رب العالمین. میرے عزیز دوستو، پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق کو وہی پالتا ہے، اسی کو پتہ ہے کون سی مخلوق کہاں پہ موجود ہے، اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، وہ عارضی طور پر کہاں جا کے پناہ گزین ہے.
سب کو اس کا رزق پہنچانے والا اللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا وتصریف الرِّیحَ، ہواؤں کے چلانے میں دیکھو، کبھی مشرق سے مغرب چل رہی، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی شمالاً جنوباً، یہ ہواؤں کے رخ کو بدلنے والا اللہ رب العالمین۔ کبھی تیز ہوائیں، کبھی ہلکی ہوائیں، کبھی بالکل حبس، سب کس کے کنٹرول کے اندر؟ اللہ رب العالمین۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل، پانیوں کے بھرے ہوئے بڑے بڑے کنٹینر جو مسخر ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، نہ اوپر سے کوئی ان کو پکڑنے والی چیز، نہ نیچے سے کوئی سہارا دینے والی چیز۔ ان بڑے بڑے بادلوں کو، پہاڑوں جیسے بادلوں کو فضا کے اندر یا چلانے والا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا اور برسانے والا، یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پوری کائنات کا یہ نظام میرے عزیز دوستو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جس طرح کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز کو چلانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ان پہ غور کرو تو لآیات لقوم یعقلون، ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جن کے اندر عقل ہو، جو عقل حاصل کریں، جو اس سے سمجھ حاصل کریں۔ صرف اتنی بات پہ غور کر لیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو کائنات کا نظام ٹھیک کبھی نہ چل سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، فلاں اللہ کی اولاد ہے، فلاں یہ۔ اگر آج ہم دیکھیں ہمارے بچے کتنے کاموں میں ہمیں مجبور کر دیتے، ہم والدین کہتے نہیں کہ یار کیا کریں اولاد نہیں مانتی۔ بھئی اللہ کا بھی کوئی بچہ ہوتا تو اللہ کو بھی کہیں تو مجبور کر دیتا، اللہ آج میرا جو ہے یہ موسم کا انجوائے کرنے کا دن ہے تو آپ ذرا اس کو جو ہے نا موسم کو ایسے بنائیں، تو آپ سورج کو نہ نکالیں، آپ رات رہنے دیں، آپ دن رہنے دیں، کہیں تو وہ بھی اللہ سے لاڈ و ناز کر کے اللہ کو مجبور کر دیتا نا۔ حالانکہ اللہ مجبور نہیں، اللہ تو جابر ہے، اللہ تو قاہر ہے، اللہ قہار ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ساجی اور شریک سے پاک ہے، مثیل اور نظیر سے پاک ہے۔ لا ند لہ ولا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثال لہ، وہ اللہ یکتا اکیلا واحد ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کیا ہو؟ ایک ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی توحید سمجھا دے۔ میرے عزیز دوستو یہی عقیدہ توحید ہے، اللہ اس پہ موت نصیب فرما دے تو پھر سمجھے آگے ستّی خیر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ توحید کے بغیر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو پھر بڑی مشکلات پیش آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پہ زندگی اور عقیدہ توحید پر ہی موت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ